میں سمجھا، میں بیویوں کی بات کر رہا ہوں، بیوی کی نہیں کر رہا ہوں. یہ بات ہے، اسی لیے خاموشی ہے. ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت. میں بیویوں کہہ دیا، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ نہیں، مجھے بیوی کہنا تھا. میری ماں بہنیں میرے اوپر ہو سکتا ہے گالیاں دے، کوسیں کہ یار یہ آیا پتہ نہیں کہاں سے گھما رہا، میرے مردوں کو خراب کر رہا ہے. گھبراؤ مت میری ماں بہنوں، تمہاری قسمت میں جو اللہ نے روزی لکھی ہے انشاءاللہ وہ تمہیں مل کے رہے گی. وہ تمہارا شوہر بھی نہیں چھین سکتا، دنیا کی کوئی قوت طاقت نہیں چھین سکتی. بس تم اپنے رب سے جڑی رہو. واللہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے جنت میں جانے کا بڑا آسان نسخہ بتلایا ہے. المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ہاں، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، وطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وحسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اللہ عز و جل کل میدان قیامت میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر کے کہے گا، اے میری بادی، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلی جا. یہ ہے تمہارا مقام. تم گھبراتی کیوں ہو؟ تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تم اپنے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والی، عائشہ فاطمہ کی روحانی بیٹیاں ہو، تم مائی حوا کی بیٹیاں ہو، تم ہمارے اسلام کی آبرو ہو، عزت ہو. ہمارے نبی نے تمہارا جو مقام دیا، شاید دنیا کیا یقیناً کسی دھرم میں وہ مقام نہیں تھا. تمہاری عزت کیا تھی؟ تم اپنا ماضی دیکھو. اے میری ماں بہنوں، تم اس دنیا میں زندہ پیدا ہوتی تھی، چند سانسوں کے بعد تمہارے گلے کو گھونٹ دیا جاتا تھا یا تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور دور نہ جائیں، اسی بھارت کے اندر آج بھی الٹرا سون کروایا جاتا ہے غیر قوموں کے ہاں. اور میں نے سنا اس لعنت میں ہمارے کچھ مسلمان بھی جو اپنے آپ کو پوش مسلمان کہتے ہیں. کون مسلمان؟ پوش. ہم نے کہا یہ پوش کیا بش کی اولاد ہے؟ پوش کیا ہے بھائی؟ نہ اذان کی آواز ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے. کہتے ہیں میاں کہاں گھر بنوایا؟ ہم نے پوش علاقے میں بنوایا، اور وہیں جوتے پڑتے ہیں. اللہ کی قسم، خاندان کے خاندان کٹتے ہیں، فساد ہوتا. نہیں مسلمانوں کی آبادیوں میں بڑی گندگیاں رہتی ہیں، اس لیے پوش علاقے کے مطلب مجھے اس وقت سمجھ آیا جب میں نے جو کافروں کے علاقے میں اس منحوس نے گھر بنوایا ہے، جہاں جوتے پڑیں گے فساد ہوگا تو گھر میں سمٹ کے بیٹھا رہے گا، نہ مسجد میں اذان کی آواز، نہ کچھ نہ کلمہ نہ نماز. ارے مسلمانوں، جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مسلمان بغیر مسجد کے زندہ نہیں رہ سکتا. اور وہ مسلمان کیسا ہے جو مسجد کے بغل میں اپنا گھر نہ بنائے، اور جو اپنے گھر کے بغل میں اپنے محلے میں مسجد نہ بنائے؟ وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے؟ اس لیے پوش چھوڑو اور اپنے علاقے تعمیر کرو. خود اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اس لیے اسلام. اور سنو میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ. میں اپنی ماں بہنوں کو کہہ رہا تھا الٹرا ساؤنڈ کروا کر آج انجیکشن کے ذریعے بچیوں کو، اگر بچی ہے رب کی قسم ہے، انجیکشن کے ذریعے ماں کے پیٹ میں اسے ختم کروا دیا جاتا ہے. یہ ہے عورت دشمنی اس دنیا کی، یہ عورت کی دشمنی. اور آج اسلام اور مسلمانوں نے اپنی ماں بہنوں کو اپنے سروں کا جھومر بنایا ہوا ہے. یہ دنیا کے پھول ہیں، اور تو تم اس زمین، اس کائنات کی خوشبو ہو. تم اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے ایک گفٹ ہو، ایک ہدیہ ہو. یاد رکھو تمہاری وجہ سے بابا آدم جنت میں بھی رہ کر بے قرار تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم جنت کی اتنی نعمتیں پا کے بھی بے چین ہو؟ کہنے لگے اللہ دل میں کچھ ہوتا ہے، کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کس چیز کی کمی. اما ہوا آ گئی، دل کا سکون آ گیا، دل کا قرار آ گیا. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ میرے رب نے کہا میرے بندو آسمان بھی ایک نشانی ہے، سورج بھی ایک نشانی ہے، چاند بھی ایک نشانی ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی اللہ کی نشانیوں پہ غور کیا کرو، ہاں لیکن سوچ سمجھ کر. بیوی بھی ایک نشانی ہے، عورت بھی
نہیں بے حجاب وہ چاند سا، بشیر بدر نے کہا تھا نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا اس پہ اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ چاند کو دیکھو گے وہ بے حجاب ہے، اسے شرم نہیں آتی، لیکن یہ گفٹ، یہ تحفہ جو رب نے تمہیں دیا ہے، اللہ اکبر، جسے نبی نے فرمایا دنیا میں تو بہت مال و دولت ہے لفظ، لیکن سب سے حسین مال، سب سے حسین پونجی، سب سے بہترین چیز اس دنیا میں اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ عورت سب سے بہترین گفٹ ہے، رب کا عطیہ ہے، اس کی خوشبوؤں سے دنیا مہکتی ہے، لیکن میرے عزیزو حلال طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی بیویوں سے، ہم پھر بیویوں آیا، حق یہی ہے اس لیے بار بار زبان پہ آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ حق یہی ہے میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی بیویوں سے یہ بتاؤ تم، اس صحابہ نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتلاؤ اگر یہی کام غیر جگہ پہ جا کے کرو، حرام طریقے سے کرو تو تمہیں گناہ ملے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ملتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اسی طرح سے اپنی بیویوں سے تم ہم بستری کرتے ہو، اللہ اس پہ بھی تم دونوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کام۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ میاں اور بیوی جو جمعرات کو نہاتے اور نہلاتے ہیں، پانی نہاتے اور نہلاتے ہیں۔ اصطلاح ہے، سمجھ جاؤ، سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس سے محبت۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ نشانیاں ہیں زمین، کبھی تم دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور غور کرو اس دودھ پر، کیا غور کرو، سوچو، پھر تمہیں اللہ کی کا پتہ لگے گا، معرفت ہوگی۔ دودھ کو سوچو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر، کالی کلوٹی بھینس، اس کے تھن سے کیا نکلا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے؟ خون، اس کے جسم میں کوئی سفید مادہ نہیں ہے، خون۔ اللہ فرماتا ہے خون گزرتا ہے کس سے؟ گوبروں سے، اندر اتڑیوں میں سے گوبر سے گزر کر اللہ تعالیٰ اس خون کو دودھ بناتا ہے اور پھر تھن سے نکلتا ہے۔ کبھی اس میں تم نے بدبو سونگھی؟ بولو، یہ کون بناتا ہے اس دودھ کو؟ اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں چاروں طرف ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو بھی نشانی قرار دیا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اپنا سکون قلب حاصل کرو، سکون دل حاصل کرو، اپنے دلوں کا چین حاصل کرو۔ وہ تمہارے دل کا سکون ہے، وہ تمہارے دل کا قرار ہے۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، شاعر نے کہا یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کسی شام گھر پہ رہا کرو۔ ارے وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو میرے عزیزو یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میری ماں بہنوں، یہ اسلام نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ میری بیٹیوں، اسلام نے تمہیں یہ درجہ دیا ہے، اور یہ مسلمانوں تمہارے لیے شرف کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے حلال طریقے سے تمہیں اپنے خواہشوں کے پوری کرنے کا پورا سامان مہیا کیا ہے تاکہ تم زنا جیسے بھیانک جرم سے بچ سکو۔ وہ زنا جس کے بارے میں اسلام نے قانون مقرر کیا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر جرم زنا میں پکڑے جائیں، اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہو، اگر وہ زنا میں پکڑی گئے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اتنا مارا جائے پتھروں سے، اتنا مارا جائے کہ ان کی زندگی چھین لی جائے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ کیوں؟ اتنا بڑا جرم ہے۔ اسلام نے اس جرم سے روکنے کے لیے، اسلام نے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کے لیے، اسلام نے اخوت و محبت اور رشتوں اور ناتوں کو وسیع کرنے کے لیے یہ فرمایا حکم میں اللہ نے ما طاب لکم من النساء مثنى ثلاث ورباع، اے لوگو اگر تمہیں اپنی شہوتوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اگر تم اتنے مرد ہو، طاقتور ہو، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت اور عدل و انصاف کی صلاحیتیں دی ہیں،
تو 2 عورتوں سے شادی کرو, 3 عورتوں سے شادی کرو, 4 عورتوں سے شادی کرو. تم کیا سمجھتے ہو کتنی بڑی رحمت ہے یہ؟ اللہ اللہ, ذرا سوچو ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں عمر کے ان حدوں کو پار کر چکی ہیں جہاں وہ ہاتھ کے پیلے ہونے کے لیے ترس رہی ہیں. ان کے لیے ان کے جذبات, ان کے شہوات کا کوئی مہیا نہیں ہے, کوئی شوہر نہیں مل رہا ہے, اور نوجوان ایک ہی کے اوپر مر رہا ہے, سڑ رہا ہے, گل رہا ہے, کہہ رہا ہے ہم ایک ہی میں بس مر رہے ہیں. اللہ کے بندو, ان کے لیے بھی ان کے جذبات کے لیے اسلام نے کہا 2 شادیاں کرو, 3 شادیاں کرو, 4 شادیاں کرو, پر عدل اور انصاف شرط ہے. اگر عدل نہیں کرو گے قیامت کے دن تمہارا آدھا حصہ اپاہج ہوگا اور جہنم میں جائے گا. اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بیویوں کے ساتھ عدل کرو, تب تمہارے لیے عزت ہے, ورنہ تمہیں اللہ نے فرمایا ایک ہی تم جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے کافی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک کی بھی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو. تو کیا کرو, لیکن زنا سے قریب نہ جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ شہوت پرستی ہے, زبانوں کو لگام دو, شہوت پرستی نہیں. ایک مرد کماتا ہے, جانتے ہو غریب گھرانے کی بیٹی آتی ہے, اگر اللہ نے اسے دولت دی ہے اس کا گھرانہ پلتا ہے, اس سے کی نہیں پلتا. سالے بھی کھاتے ہیں, سالیاں بھی کھاتی, سسر بھی مطمئن رہتا ہے. کبھی ضرورت پڑی, بیوی نے کہا اچھی لڑکی اگر مل گئی تو شوہر کے جیب سے پیسہ نکالا عورتوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, بڑا آسان ہوتا ہے. ذرا سا میک اپ کر کے خوبصورتی انداز سے بیٹھ گئی اور بیوی کو شوہر میاں جی کے بغل میں تھوڑا سا پیار سے مسکرا دیا, جو چاہو لوٹ لو اس سے غریب سے. یہ تو پہلے ہی جان چھڑک رہا ہے, ماں باپ کو ٹھکرا کر تمہارے چرنوں میں آیا ہے. یہ اس سے بڑھ کے تم, اس لیے تو سب سے بڑا چوروں کا غلام بن جائے گا بیچارہ. تمہیں اس سے پیسے ایٹھنا بڑا آسان ہے. ہاں, اس لیے اپنے ماں کے لیے پیسے لے لیے. ہمارے گھر میں ذرا فاقہ چل رہا ہے, غربت چل رہی ہے, اتنے پیسے کے کوئی کچھ بات بیگم نہیں, ہنستے مسکراتے 500 1000 2000 5000 10000 کی گڈی نکال دیا, چیک کاٹ دیا. کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ لڑکی کا. 2 لڑکیاں 3 لڑکیاں, غربت, پورا خاندان کا خاندان پلتا. کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ یہ بتاؤ کوئی کسی کی روزی کھاتا ہے؟ جدہ کے اندر ایک عورت نے کہا کہ مجھے تو اگر جنت میں بھی حور آئے گی میرے مرد کے پاس تو میں سینڈل لے کے ماروں گی اس کو, بھگا دوں. ہم نے کہا بے حیا عورت, یہ جائے گی جنت میں؟ پہلے یہ پتہ نہیں میاں جی جنت میں ہو یا جہنم میں سڑ رہی ہو. اپنے مرد پہ اتنا غرور ہے تجھے, ابے کبھی کل کو اونچا نیچا ہو گیا وہی مرد لات مار کے دروازے سے باہر کرے گا. وہ کس مرد پہ بھروسہ کر رہی ہے بھائی؟ اتنا ناز نہ کرو اپنے شوہروں پر کہ ہمارے شوہر اب کیسے, بڑا محبت بڑی کچھ نہیں. اسلام سب سے بڑی محبت کی چیز ہے. اللہ کے نبی کا فرمان بولو, سب سے بڑی محبت کی چیز ہے. اسلامی اصولوں پہ عمل کرو گے, امن اور سکون شانتی سے رہو گے. بیوہ ہو گئی, 2 بچے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. کنواریوں کو کوئی نہیں پوچھتا تو بیچاری بیوہ اور رانڈوں کو کون پوچھے گا؟ یہ غریب گہروں کے گھروں میں برتن مانجتی, پیٹ پالنے کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کو عید کے کپڑے بنوانے کے لیے. اس کا کوئی سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہیں. جس گھر میں جاتی ہے شہوت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. عزت و آبرو اس کی ہمیشہ, بیچاری کی عزت و آبرو اس کے جو ہے سامنے ناچتی رہتی ہے. غریب کی جو بھی ہوتا ہے, جوان ہے, شہوت کی نظروں سے دیکھتا. شادی کرنا گوارا نہیں, بدکاری کرنا بڑا آسان ہے. آج شادی کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے, لیکن زنا کاری بہت آسان ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ زنا کرنا آسان. لوگوں شادی کو آسان بناؤ اور زنا کو اتنا مشکل بنا دو کہ کائنات میں زنا جیسے بھیانک جرم کو کہیں سر منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. یہ تمہارا ہمارا فرض ہے, علماء کا فرض ہے, ان کا فرض ہے کہ اس طرح کے ماحول پیدا کریں, اس طرح کے سماج پیدا کریں, عورتوں مردوں کی اس طرح کی تربیت کریں کہ آپس میں اسلامی فضا پیدا ہو, اور تاکہ مسلم معاشرہ آگے بڑھے. لڑکوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے, مرد کم ہوتے جا رہے ہیں, جنگوں میں جا رہے ہیں, لڑائیوں میں اب کہاں سے پروڈکشن ہوگا؟ ایک لے کے بیٹھے رہو گے تو کہاں سے پروڈکشن ہوگا؟ دوسروں کو بچے پیدا نہیں ہوں گے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولودہ, اے میری امت کے لوگوں, ایسی عورتوں سے شادی کرو جو سب سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی. اللہ اللہ, نبی نے کتنے آسان بتایا. اس طرح سے یہ اصول ہے. اب میں ان کو اگر بتاؤں تو بہت ٹائم چاہیے, اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں, اے لوگوں اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی اور اپنے بیویوں کی, اپنے ماؤں کی عزت کرو, قدر کرو. جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جو پہنو اسے پہناؤ, جو
ان کے چہروں پہ نہ مارو، ان کی تقبیح یا ان کے سسرال والوں کی برائی نہ بیان کرو۔ ذرا غصہ آیا، تیری ماں ایسی، تیرے ابا ایسے، حرام ہے یہ، حرام ہے یہ، اور اس طرح سے غیرت نہ دلاؤ۔ مارنا ہے کبھی مجبوری ہو جائے تو ایسی جگہ مارو کہ جہاں نشان وشان نہ پڑے، تاکہ پولیس چوکیوں سے بھی بچ جاؤ۔ ہم نے سنا حیدرآباد میں بڑا دھتنگ چلتا ہے، ذرا بھی کچھ میاں بیوی میں کھٹ ہوا ڈوری کیس، ڈوری کیس بڑا آسان عورتوں نے سمجھا ہوا۔ اللہ کے بندو حیا کرو، غیرت کرو، شرم کرو۔ کافروں کی عدالت میں لے جا کر اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ذلیل کرتے ہو، توبہ کرو، آپس میں پنچایت بناؤ۔ تمہاری جماعت ہے، تمہارے جمعیت کے امیر ہیں، علماء ہیں، لجنہ بناؤ، کمیٹی بناؤ اور ان سے فیصلے لو، اور فیصلے لے کر عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارو۔ کافر تو تمہارے انتظار میں ہی ہیں۔ ہاں، ڈینس اور روٹری کلب اور اسی طرح سے جناب علی راتوں کو نائٹ کلب میں ہمیں نوجوانوں نے بتلایا کہ آج ہماری عورتیں، ہماری بہن اور بیٹیاں، یہ کفار اور مشرکین برہمن جو اس کے لیڈر ہیں اور اس کے نائٹ کلبوں کے مالک ہیں، باقاعدے بڑے بڑے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کی رات مسلمان لڑکیوں کو لایا جائے، مسلمان بیٹیوں کو لایا جاتا ہے، پیسہ دے دے کر کے نچوایا جاتا ہے، زناکاری کی جاتی ہے، عیاشی کے بستروں پر ہمارے مسلم بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے۔ اور نوجوانوں، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ آج پہلے اسی حیدرآباد میں 1 یا 2 رجسٹر آفیسیں تھیں، آج 17 20 رجسٹر آفیسیں غیر شرعی نکاحوں کی قائم ہو چکی ہیں، اور دشمنوں نے قائم کی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ آج ہماری بہن بیٹیاں، تقریباً 40% لڑکیاں مسلمانوں کی کالجز اور یونیورسٹیز میں یا گھروں میں بیٹھی ہوئی جو شادیوں کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھاگ کر غیر مسلم کافروں کے ساتھ ان رجسٹر آفسوں میں جا کر نکاح کرتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ کون ہوگا ان زخموں کا مداوا کرنے والا؟ کہاں سے آئیں گے وہ مرہم؟ تم اگر سو گئے، نوجوانوں اٹھو اور اس بے حیائی اور فحاشی کے طوفان کو، سیلاب کو روکو، اور میری ماں بہنوں کوآپریٹ کرو، تعاون کرو مسلمان نوجوان بھائیوں بہنوں کے ساتھ، دینی تنظیموں اور تحریکوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرو، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نبی نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو لوگ میری تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں، میری سنتوں سے منہ موڑتے ہیں، میری سنتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ذلت اور رسوائی ان کے منہ پر جڑ دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ نبی کا پیغام ہے، یہ رسول کا پیغام ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل کرو۔ اور اے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اپنے اپنے شوہروں کی عزت کرو۔ نبی نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حلال ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس لیے اپنے شوہروں کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو، اس لیے اپنے شوہروں سے ہنسی سے، خوشی سے، مسرت سے ہمیشہ گھر کے اندر خوشبوؤں کے اندر ڈوبی ہوئی رہو، سجی سنوری رہو، کھانا وغیرہ پکا کر اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر۔ اور سجنے سنورنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پلکوں کے بال بنواؤ اور جناب علی وہ جو غیر شرعی امور ہیں وہ تمام سب کرو، وہ نہیں ہوتا، بلکہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرو۔ اور اے میری ماں بہنوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، تم جہنم میں بہت زیادہ جا رہی ہو تو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات گناہوں کو بجھا دیتے ہیں۔ اور اے مسلمان بہنوں، پردہ کرو، گھروں سے نکلو تو پردہ کر کے نکلو۔ نبی نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ جہنم میں سے ہیں جن کو میں نہیں دیکھوں گا، ایک وہ جو کوڑوں سے، اپنے دروں سے لوگوں کو ماریں گے اور چابکوں سے، اور دوسری وہ عورتیں جو ننگی ہوں گی، کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی، لوگوں کو مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی عورتیں ہوں گی، ان کے سر کوہان جیسے ہوں گے اور
ان کے سر کوہان جیسے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے نبی کا فرمان سنو اور اپنے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرو، اور ان تمام تعلیمات کو اپنے پیشانیوں کا جھومر بناؤ، اور یاد رکھو یہی وہ تعلیمات ہیں، یہی وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے لیے عزت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور سنو، سود سے اور ان تمام سب حرام کاریوں سے بچو۔ آج بڑی لعنتیں سودوں کی چلتی ہیں، اور بدعات اور سود ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ سود کا اتنا بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس کا سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو۔ بینکوں میں سود میں اس میں نفع نقصان ہی، گورنمنٹ تمہیں لالچ دے کر تمہیں گاڑیاں خریدواتی ہے لون پر، اس پر حرام ہے۔ ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے جتنے بھی بدعات اور جتنے بھی خرافات اور جتنے بھی ٹوٹکے، رسم و رواج، جادو ٹونے پلیتے اور یہ لٹیرے، یہ مرشد جو اخباروں میں بیٹھ کر کے کیا معشوق قدموں میں تمہاری تعویذ، تمہارے مشکلات حل، تمہاری پریشانیاں حل، یہ جو اخباروں میں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، یہ سارے شیاطین ہیں، یہ سارے جادوگر ہیں۔ یاد رکھو ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا درس ہے، اور یہی میری آواز ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرو اور اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے ایمان اور اخلاق کو سدھارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق فرمائے، اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ شاید مسلمان غفلت کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دیجیے۔ مسلمانوں جماعت سے نماز پڑھنے، یہ ایک موضوع ہے جو بہرحال ضروری ہے اس کے اوپر ابھارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی برکت بیان فرمائی ہے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جادوگر غیب کی بات کیسے جانتا ہے؟ جادوگر کی باتوں کو، یہ جادوگر شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں سفلی علم، کالا جادو، فلانا جادو ہے نا، یہ شیطان کو اپنے انڈر میں رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، کسی کی ٹانگیں توڑوانی ہو یا کسی کا کچھ کام کروانا ہو تو گنڈے کو پیسے دے کر کے گنڈے کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان، یہ شیاطین کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ کیسے؟ شیطان کہتا ہے شرک کرو، کفر کرو، چنانچہ بعض جادوگروں نے یہاں تک بیان کیا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہ وہ جب ایک جادوگر یہ حرکت کرتا ہے تو شیطان اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب شیطان کو وہ حکم دیتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں چاہیے، وہ پوری معلومات لا کر کے جادوگر کو بتلا دیتا ہے۔ اس طرح سے جادوگر اور شیطان کا وہی رشتہ ہوتا ہے جو چولی کا دامن کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ شیطان انہیں خبر کرتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے۔ تو اس طرح سے جادوگر غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا ایک سے زائد ختم ہو ہے؟ بیوی سے بھی ضرورت نہیں، ماں سے بھی ضرورت نہیں، باپ سے بھی ضرورت نہیں۔ آپ آسان، لڑکی راضی ہے اگر کوئی اللہ کی بندی آپ کے ساتھ دوسری شادی کرنے کے لیے، اسے دھوکہ نہ دیں۔ آپ اسے بتا دیں کہ میرے پاس 5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، یا مجھے شادی کیے ہوئے اتنے برس ہو گئے، اتنے سال ہو گئے میں شادی۔ لیکن بعض لوگ ہمیشہ اپنی عمر 30 ہی برس بتاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں مومن کا ایک ہی قول ہوتا ہے، مومن کا ایک ہی قول ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہے، اور وہ مطمئن بھی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مشکل بھی آئے تو وہ صبر کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام ہے، کھلم کھلا وہ باتیں بیان کر دینی چاہیے۔ نمبر 2، کیا ایک سے زائد نکاح زنا سے بدتر ہے؟ استغفر اللہ۔ ایک سے زائد نکاح زنا سے بدتر ہے؟ یہ کوئی کافر ہی ایسا فتویٰ دے سکتا ہے یا ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے کلام کی صراحتاً مخالفت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بتاؤں میں، پھر کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ موجودہ زمانے میں یہی تصور، اصل میں ان کے دماغوں میں کفر کی صحبتوں کی وجہ سے وہ کفر یا اعمال بھر چکے ہیں، اس لیے یہ تصور کرتے ہیں۔ ان کے لیے، ان کے نزدیک زنا بہتر ہے، لیکن نکاح ایک سے زائد بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔
جماعت ثانی کا عمل جواز سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ بے شک ثابت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے اکیلے نماز پڑھی, جماعت چھوٹ گئی تھی, تو نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ تو صحابی کھڑے ہوئے اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو دوسری جماعت کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2, عورت محرم کے سامنے کن کن اعضاء کا پردہ نہیں کرے گی؟ عورت محرم کے سامنے کن کن اعضاء کا پردہ نہیں کرے گی؟ اور محرم کے سامنے چہرہ کھولے گی, ہاتھ کھولے گی, پاؤں بھی کھول سکتی ہے ٹخنوں تک. باقی یہ نہیں کہ اس کا جسم وغیرہ, اگر بچے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, سر ہے کھول سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ اعضاء جو شرمگاہ وغیرہ ہے محرم کے سامنے بھی وہ نہیں کھولے گی. کیا عورت کا بطور لباس بلاؤز پہننا جائز ہے؟ بھائی اگر شوہر گھر میں رہتا ہے, صرف میں جہاں تک سمجھتا ہوں شوہر کی مرضی ہے, اپنی مرضی سے وہ اسے اسی لباس میں اچھا سمجھتا ہے, غیر کوئی دیور وور اس کے گھر میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, پردہ ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ اپنا پہنائے, اس کو پہنائے, بلاؤز پہنائے, ساڑی پہنائے, جیسے بھی چاہے رکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس ہو, وہ تمہارے لباس ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو کوئی حرج اس میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. البتہ روڈوں پر ساڑی اور بلاؤز پہنا کر کے شاپنگ کروانا, نکلنا, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح خوشبو وغیرہ عورت کا لگا کر مارکیٹ یا روڈوں پر نکلنا یا مسجد آنا, یہ بھی حرام ہے. عورت خوشبو لگائے گی اپنے شوہر کے لیے, سجے گی سنورے گی اپنے شوہر کے لیے, اور کسی کے لیے اس کے سنگھار کو دیکھنا غیر شوہر کے لیے جو غیر محرم ہے وہ حرام ہے ان کے لیے. شیخ صاحب داڑھی کا لازمی ہونے پر مختصر بیان کیجئے. داڑھی فرض ہے, لازمی کیا ہے؟ فرض ہے, سمجھ رہے ہیں, اور داڑھی رکھنا فرض ہے, اس لیے داڑھی رکھو, مرد بنو, مرد, زنخوں کی شکل نہ بناؤ, مرد بنو. نزول عیسیٰ قرآن سے ثابت کیجئے, مہربانی ہوگی. آپ تو ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کا کھا پی کے بیٹھا ہوا. نزول عیسیٰ قرآن سے ثابت کیجئے, کیوں؟ حدیث قرآن سے ثابت کو, حدیث نہیں ہے, ہضم ہوتی ہے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے مشرقی منارے پر دمشق کی جامع مسجد میں قرب قیامت کے وقت, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس بات کو کہیں وہ مان لو, اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ قرآن ہی کی طرح ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر منکر حدیث ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور جہنم میں نہ جاؤ. بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگ 4 چیزوں پر عمل کرنے سے جنت میں جائیں گے. یہ عمل کریں گے, یہ عمل کریں گے. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو خود قرآن کی تلاوت, داغ لگوانے والا, اچھا اگر کوئی بیمار ہو گیا تو خود قرآن کی تلاوت کر لیں. داغ لگوانے والے, بدفعلی, بدشگونی, شادی بیاہ کے بارے میں غلط, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال اور کیا ہے سوال؟ جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ بتلائیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہیں. بہت سارے لوگ کافروں سے بھی متاثر ہیں, ہے نا, تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ فاسق فاجر زانیوں سے متاثر ہوتے ہیں, اب اس کے لیے کیا کریں؟ جماعت اسلامی ایک تحریک ہے, مودودی صاحب نے بنائی تھی. بہرحال عام جماعتوں کی طرح یہ بھی ایک جماعت ہے نا, ایک فرقہ یہ بھی بنے ہوئی ہیں بیچارے, اللہ انہیں بھی ہدایت فرمائے. جو شخصیات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اللہ انہیں منہج سلف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور افکار پرستی, شخصیت پرستی, افکار پرستی, اللہ تعالیٰ اس دلدل سے ہمارے نوجوانوں کو نکالے, آمین. قادیانیوں کی کتابوں کے نام بتلائیں. آپ ہم سے اس سے بہتر ہندوؤں کی کتابوں کے نام پوچھ لیں, میں بتا دوں گا. یہ ان سے بھی بدتر ہے خبیث یہ قادیانی, اللہ انہیں ہلاک فرمائے یا ہدایت عطا فرمائے. یہ اسلام کا نام لے کر کے انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے, بدنام کیا ہے. یہ کافر ہے بھائی, ان سے دور رہیے ذرا سا. عرض ہی کہ آپ نے تقریر کے دوران کہا مجفت الصحف, تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ہمارے سامنے والے ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے, سوائے دعا کے. تو
اسی رسول نے یہ فرمایا ہے جس نے یہ فرمایا قلم اٹھا لیا گیا روشنائی سوکھ گئی، یعنی جو کچھ ہو چکا اب وہ مٹنا نہیں، لیکن اسی رسول نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ چیز مٹ سکتی ہے کن چیزوں سے؟ دعا سے، اور کن چیزوں سے؟ آدمی صلہ رحمی کرے تو یہ چیز اس سے الگ ہوگی، یہ حکم الگ ہو جائے گا۔ قبر کا عذاب قرآن سے ثابت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر فرشتے آتے ہیں، نیک ہے تو نیک، برا ہے تو کہیں اسے مانو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے نبی نے قرآن نے کہا مانو، مان لیا ہم نے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا؟ دونوں جائز ہے، ہاتھ باندھ لو چھوڑ لو، اس میں اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، رائے ہے علماء کی، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ دعوت تبلیغ کے لیے بائبل اور گیتا سے دلیل لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے خلاف دلیل دے سکتے ہیں، شرک نہ کرو، تمہاری بائبل میں بھی لکھا ہوا تو تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس انداز سے دلیل دے سکتے ہیں۔ البتہ دعوت و تبلیغ قرآن سے اور احادیث سے دینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ نماز میں امام، مقتدی، منفرد سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے حکم پر روشنی فرمائیں۔ بعض گوشوں سے تعویلات پیش کرتے ہیں امام کی قرأت ہی کافی ہے۔ بے شک امام کی قرأت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، لیکن اسی نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، نبی کی حدیث پر عمل کرو۔ یہ جھگڑا اصل میں نہیں تھا پہلے، یہ جو اماموں کا چکر چلا اور جو ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں اور مذہب کو بانٹا گیا، اس چکر میں یہ تمام سب ہو رہا ہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، اس کے تفسیر کرنے والے اللہ کے نبی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، سنو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن تمہارے اوپر اترا ہے یا اللہ کے نبی پہ اترا ہے؟ اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے، تو اللہ کے نبی یرحمک اللہ، اللہ کے نبی نے ہی یہ فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی تفسیر جو نبی کرے وہ مانے، اے ملے جو تو کر رہا ہے وہ مانو۔ کس کو مانو؟ اللہ کے نبی نے جو کیا ہے وہ مانیں گے، مولوی جو کر رہا ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ کیا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے جیسا کہ بتایا جاتا ہے؟ اللہ ہدایت دے، رفع دین سنت ہے اور یہ ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری لمحے تک رفع دین کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود وہ بیچارے جو لوگ منسوخ چلاتے ہیں، یہ اس دور کے ٹوٹ پجیے مولوی ہیں، اپنے کتابوں سے یہ غافل ہیں، اپنی مولویوں علماء کی کتابوں سے بھی یہ غافل ہیں۔ خود ہدایہ کے اندر بڑی بڑی جو فتاوے کی کتابیں ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین ثابت ہے۔ اب اگر ہم اس کو منسوخ مان لیں تو آپ یہ بتلائیں کہ یہ دوسرے مذہب والوں کو کہتے حق ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفع الیدین سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اس سنت پر عمل نہ کرے اس کی نماز تک نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو برحق مانتے ہیں، اور دوسری طرف منسوخ کر کے امام کو غلط ثابت کر رہے ہیں، ہے یہی نا بات؟ تو بھیا تمہاری کون سی بات صحیح؟ دوغلی پنی کیوں کرتے ہو؟ حق مانو تو وہ بھی حق مانو، یہ بھی حق ہے۔ ایک طرف کہو یا تو حق ہے یا نہ حق ہے۔ حق لا یتعدد، حق متعدد نہیں ہوتا، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب بتائیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام شافعی کے ہاں تو احناف کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو کیسے وہ حق ہوئے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی باتیں نہ کرو جس کی وجہ سے دل آزاری ہو اور خود اپنی باتوں میں الجھ جاؤ۔ ائمہ رحمہم اللہ نے جو حق باتیں بتلائی ہیں قرآن و سنت کے قریب ہیں انہیں ہم تسلیم کر لیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ہم ان کو ان کے حوالے کر دیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ یہ مجتہد تھے، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، جو اجتہاد کرتا ہے اگر وہ صحیح کرتا ہے تو اسے 2 ثواب ہے، اگر غلطی کرتا ہے اس صفوں کو سیدھی رکھو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھی رکھنا یہ من اتمام الصلاح، نماز کو مکمل کرنے کو مل کر کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہیے اور بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے،
بات یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ثابت ہیں، لیکن الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص مہر کی جگہ بیوی کی رضامندی سے بیوی کو گھر دے دیا مہر کے بدلے، کیا جائز ہے؟ بے شک جائز، وہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روپے دیے جائے بس؟ نہیں، مہر کا مطلب یہ ہے گھر دے دو، زمین دے دو، سونے کے زیورات بنوا دو، اللہ تعالیٰ روپے دے دو، اور جو بھی آپ کا طے ہوا ہے نا، اس حساب سے اس کو مہر میں دے دو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتا ہے، بغیر مہر کے مر گیا ہے دیے ہوئے، سنو، کوئی شخص اگر اپنے بیوی کو مہر دیے بغیر مر گیا ہے، نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، زناکاروں میں وہ شمار کیا جائے۔ اس لیے اپنے بیویوں کے مہر ادا کر دو، اور لاکھ 4 لاکھ بدھوا کر دکھانے والوں، شادی محل میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ بولو 4 لاکھ نکاح ہے، پیپر میں آ رہا ہے، فلانے چودھری یا فلانے پاشا صاحب 4 لاکھ بڑھانے کا بیٹا، اور دینے کے لیے گھر میں جب سہاگ رات کو جاتا ہے بلی بن کے، بیگم معاف کر دو مہر، تب ہم تمہاری چارپائی پہ بیٹھیں گے۔ اپنی بہنیں سے میں کہوں لات مار کے ڈھکیل دیا کرو، مرد بن مرد، پہلے 4 لاکھ کیش کر ادھر، پھر ہاتھ لگانا، نہیں تو جا باہر، ہاں بھگا دیا کرو۔ کیوں تو نے 4 لاکھ بدھایا بھائی؟ تیری بساط نہیں تھی، شہرت کے لیے ریاکاری کیوں بدھایا تم نے؟ اللہ سے ڈرو، جتنی توفیق ہو اتنی مہر باندھو، سمجھ رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے لوہے کی انگوٹھی دی ہے، کہہ دو یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، اس پہ میں مہر بتانا چاہتا ہوں، اگر شادی کرنا ہے تو اپنی بیٹی بیاہ دو، نہیں تو جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب حضرت علی نے شادی کی درخواست کی تو اللہ کے نبی نے کہا مہر لاؤ، کیا کہا؟ مہر لاؤ، کہنے لگے نہیں، کہا جاؤ، گئے گھاس کاٹی مدینے کی، بازار میں بیچے، اور اس کے بعد میں وہ سامان جہاد تھے، کیا کہتے ہیں، درعیں تھیں، فوجی جو لباس ہوتا ہے، وہ لے جا کے بیچا، بیچ کے 400 یا 500 درہم لائے، تب اللہ کے نبی کو دیا۔ تم مرد بنو مرد، یہ نہیں گھر دے دو سسر جی، بنگلہ دے دو اور کاریں دے دو، تم مرد بنو، تم وہ شہزادی ہے، تم اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہو، تم اسے اپنا رانی بنانا چاہتے ہو، مرد بن کے جاؤ اور ہاتھ پکڑ کے لاؤ نکاح کر کے، تم بھکاری نہ بنو، فقیر اور قلاش نہ بنو، یہ نہایت ہی ذلت کی بات، رسوائی کی بات۔ اللہ سے ڈرو۔ اسلام سحر اور جادو کے بارے میں کیا احکامات دیتے ہیں؟ گڑھک نکل ضروری، اگر گڑھک دشمن کے پتہ نہیں، اسلام میں جادو ٹونے سحر یہ حرام ہے، اور اسلام میں اس کی سزا قتل ہے۔ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے جادوگروں کو قتل کر دیا جائے۔ کبھی جا کر کے تم لوگ ایسی حرکتیں نہ کرنا شروع کر دینا بھائی، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ اسی لیے یہ پاکھنڈی بیٹھے ہیں، جھوٹے جادوگر چور، نہیں تو ان کو سعودی عرب ہوتا تو ایک ایک کے خون سے زمین ناپاک ہوتی ذلیلوں سے۔ یہ جتنے بھی داڑیاں رکھ رکھ کر کے، اور بنگالی بابا اور پھلانی بابا ڈھکانی بابا، یہ سب جادوگر ہیں، سب کالے کرتوت حرام خور جادوگر پاکھنڈی، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان بولو، جادوگر مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ جادوگر مسلمان، اور جادوگر کے پاس جانے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، وہ بھی نبی کی رسالت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کبھی ان پاکھنڈیوں کے پاس مت جاؤ، ورنہ ابھی تمہارے پاس ایک جنات ہے، 10 جنات ڈال دیتے ہیں یہ خبیث، اور پھر زندگی تمہاری عزت و آبرو لٹتی ہے، اور اس کا سودا ہوتا ہے، اور تمہاری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو، اور قرآن کریم کے ذریعے اس کا علاج کرواؤ، قرآن کریم کے ذریعے سے۔ کیا واقعی خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے آئے تھے؟ وہ کس لیے آئے تھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 سال کے بعد دور فاروقی میں تھانہ اور ڈابھیل کے ساحلوں پر پہنچ چکا تھا۔ سن 14 ہجری میں معین الدین اجمیری یہ 6 ہجری میں آئے، یعنی اسلام کے 600 برس کے بعد، اور 93 میں حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے،
17 سال کی عمر میں سندھ پر راجہ داہر کو للکارتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے یا بھتیجے کو بھیجا اور کئی ہزار فوج لے کر کے کراچی ملتان اور سندھ کا یہ پورا علاقہ فتح ہوا اور 400 برس تک اسلامی حکومت قائم رہی. کتنے برس تک؟ اور قرآن و سنت کا نفاذ رہا. کوئی مذہبی قادری چشتی سہروردی حنفی شافعی مالکی نہیں تھا. اہل سنت والحدیث تھے. قرآن و سنت بڑے بڑے محدثین تھے. 4 صدی کے بعد صوفیوں نے آنا شروع کیا. کنہوں نے؟ یہ صوفی آئے جو یہودیت، نصرانیت اور ہندو مت سے اور وگیان سے ان کے اثر سے متاثر ہو کر اس ہندو تہذیب کو اسلام کا چولا دیا. پھر قوالیاں، پھر بھجن، پھر قبر پرستی، مردہ پرستی، پھر حقو، پھر وظیفے، پھر فنا فی اللہ، پھر وحدت الوجود، پھر رقص، پھر سرود، پھر طبلے، پھر سارنگیاں، پھر باجے. یہ سب ان کافروں سے لے کر اس کو اسلام کا لبادہ دیا. تو یہ صوفی بن کر کے آئے جنہوں نے اسلام کی شکل کو بگاڑا. جو آج ہمارے سامنے یہ بگڑی ہوئی شکل اسلام کی موجود ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. اللہ کے رسول کا ایک نکاح آسمان پر ہوا. کیا وہ زمین پر بھی کیا گیا یا نہیں؟ آسمان پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ دیا اور پھر زمین پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں جلدی ابھی آپ لوگ بیٹھو. یہاں نماز بھی پڑھنی ہے. جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی کیسٹ اسلام اور قبروں کی پوجا سننے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ پہلے بریلوی تھے. کون سا موڑ آیا جہاں سے آپ حق پرست ہوئے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. بریلوی دیوبندی میں سب تھا. سب کے ہنڈے میں نے چکھے اور سب پھیکے تھے، سب بدبودار تھے. اس لیے سب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانتا ہوں. اللہ کا یہ شکر ہے. اسی لیے دھڑلے کے ساتھ بولتا ہوں. نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے بعض علماء مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہتے ہیں اتنا ایسا نہیں بولنا چاہیے. ان کو اچھا لگتا ہے کہ مسلمان جہنم میں جائے تو ان کو اچھا لگے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا بھائی جہنم میں جائے. مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس لیے کھلا بولتا ہوں. غلط لگے. ہمیشہ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر بیچارہ دوست ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دشمن نہیں ہوتا. بقیہ یہ جھولے تھیلے چھاپ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو پرماننٹ پیشنٹ بناتے ہیں جھوپڑ پٹیوں میں جو رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیبلٹ اور گولیاں دے کر کے تمہیں سلاتے رہیں اور پیسے اینٹتے رہیں، پرماننٹ ان کے پیشنٹ بنے رہے. لیکن جب کسی بہترین سرجن کے پاس جاؤ گے، کھلا آج زندہ ہیں کل کو مر جائیں گے، خوشی سے مریں گے انشاءاللہ. اور طبعی موت مریں گے. کسی نے گولی مار دی، شہادت کی موت ہوگی انشاءاللہ تعالی. مجھے اس کا غم نہیں ہے نہ اس کی فکر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے بھائی کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو حق بات کھول کر بتا دیتا ہوں. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، تمہاری مرضی. لیکن کل اللہ کے سامنے تم یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمیں پتا نہیں تھا، ہم نے بتایا. اور یہی وجہ ہے اللہ کے فضل سے ایک کثیر تعداد، لاکھوں کی تعداد شرک اور بدعات سے بیزار ہو کر تقلید اور مذہبی جگڑ بندیوں کو توڑ کر نبی کی غلامی میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان. سکندرآباد ہو، نظام آباد ہو، حیدرآباد ہو اور آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع ہیں. میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن اللہ گواہ ہے ہمارے حیدرآباد کے احباب سعودی عرب میں کونے کونے میں بکھرے پڑے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے کھلے دل و دماغ کے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور مزدور طبقے کے لوگ بھی ہیں. لیکن کتاب و سنت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے. اور آج یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. ان کی محبتیں اور یہاں بھائیوں کی محبتیں اور اتنی بڑی تعداد. اللہ اکبر. شاید یہ اگر کسی پنڈال میں ہوتا، کسی گراؤنڈ میں ہوتا، اسٹیڈیم میں، تو شاید وہ اسٹیڈیم بھی تنگ دامنی کا شکوہ کرتا. ہمارے بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی کھڑے رہے. لے اللہ کا فضل ہے. انشاءاللہ
ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد، 1 مہینہ اس مہینے کے اخیر کے بعد انشاءاللہ میں چپکے سے آؤں گا حیدرآباد صرف گھومنے، لیکن 2 اہم پروگرام ہوں گے اس دوران انشاءاللہ۔ ہمارے جلیل بھائی، غوری بھائی، ماجد بھائی، ان سے وعدہ لیا ہے انہوں نے، لیکن وہ ہمارا ٹور ہوگا گھومنے کے لیے۔ اس وقت میں گھوم آیا، میں سوچا تھا گھوموں گا، لیکن مجھے گھومنے کے بجائے گھمایا جا رہا ہے نا۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے چہرے دکھائے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی میرے لیے سعادت اور بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آپ نوجوان بھائیوں بہنوں سے مل رہا ہوں۔ یہ بہت زمانے حیدرآباد سنتا تھا، آج اللہ نے دکھا دیا۔ لیکن اسپیشل انشاءاللہ ہم آئیں گے جنوری میں کسی ٹائم، 2 اہم پروگرام میدان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ حاضر ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ابھی سے سنو، میدان میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اہم موضوعات اور ٹاپکس ہوں گے۔ اسلام ہندوستان میں کب داخل ہوا، کیسے داخل ہوا، انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا۔ صوفیزم کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام سب موضوعات آئیں گے، آپ لوگ ابھی سے تیاری رکھیں، بہنیں بھی تیاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملاقات پھر ہونا ہے، زندگی رہی تو وعدہ رہا انشاءاللہ۔ امام ختم کریں، سوالات بہت زیادہ۔ اچھا میں جلدی ختم کر دوں۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں، خاص طور پر ظہر اور عصر میں؟ ہر نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے 5 ٹائم، چاہے ظہر ہو چاہے۔ مولانا سینٹ لگانے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بھائی۔ جو مولوی حرام کہے اس کو تحفہ دے دیا کرو، کل کو فتویٰ دے دے گا جائز ہے، وہ نہیں پاتا اس لیے کہتا حرام ہے، بیوقوفی ہے اس کی۔ دولہا مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ عورت ہماری، یہ مہندی عورتوں کی شان ہے، عورتوں کی زینت ہے، اس لیے مسلمانوں پر، مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے۔ آپ لوگ خاموش رہیے۔ یہ جو چل پھر رہے ہیں بیچارے، یہ بیٹھ جائیں گے، یہ کھڑے ہوں گے، تھوڑا پیر بھی سیدھا کرنے دو ان کو۔ جماعت المسلمین پر روشنی ڈالیے۔ یہ جماعت المسلمین نہیں، یہ خوارج کی جماعت ہے، یہ منکرین احادیث ہیں، ان سے بچیے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا انہیں ذلیل فرمائے، اور ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ان سے بچیے۔ مونچھیں رکھنے سے کیا نقصان ہے؟ مونچھ رکھنے سے کیا نقصان ہے؟ مونچھ رکھنے سے کیا نقصان ہے؟ مونچھ رکھنے سے، مونچھ چھوٹی رکھیے، بلی کی پونچھ نہ ہو، مونچھ ہو تمہاری، ہے نہیں؟ داڑھی کو بڑھائیے اور مونچھوں کو کتروائیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے ابھی تک سنا اور ایک جگہ پڑھا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ کوئی مستند حدیث صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعف اللحى وقص الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، اور نبی کا حکم یہ فرض میں داخل ہے، واجب ہے، اس لیے یہ فرض ہے۔ جو لوگ فرنچی کٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں جو غلط ہے۔ کیا خوشی کے موقع پر گل پوشی کرنا جائز ہے؟ گل پوشی یعنی پھولوں کے ہار وغیرہ پہنانا، یہ حرام ہے، غلط ہے، فضول خرچی ہے، اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے، چاہے شادی ہو چاہے بیاہ۔ رمضان میں اگر مومن کی وفات ہوتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر رمضان میں جمعے کے دن اگر ایک کافر کی موت ہوتی ہے تو اس دن سوالات نہیں ہوں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، یہ ہو گیا، مجھے نہیں معلوم۔ فرض نماز کے فوری بعد بآواز بلند دعائیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے یا پھر آہستہ پڑھنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر۔ نہیں، بلند آواز سے دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، اس لیے بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے؟ اکیلے ہیں تو کبھی کبھی مانگ لیں، عادت نہ بنائیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگیں، لیکن جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، کہ جیسے کہ امام نے مسجد میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے مؤذن کہتا اللہم آمین، اور اس کے بعد پتہ نہیں کر کے برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور یہ اپنی اپنی دعائیں مانگو، اللہ سے جو مانگنی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا کسی لڑکی کو پسند کرنا گناہ ہے؟ ماشاءاللہ، بغیر پسند کیے ہوئے بیوی بنا لیں گے۔ لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم